اقبال کہتا یوٹیوبر کو دین نہ پوچھن چلا جائیں. ہاں اقبال کہتا انہوں کو پوچھنا چلا جائیں, کہتا انہوں خوشکیوں کو نہ پوچھیں. اقبال کس کو پوچھئے؟ کہتا دی بغیرت صحبت اربابش. کہتا دین پوچھنا ہوتا داتا دی حجویری دی چوکٹ تے آ جائیں. اسلام امتحان تا لیندہ, اسلام بندے کچے نہیں لیندہ بھائی, اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. مفتی عبدالقیوم مدارمی صاحب جب جامع نظامیہ تشریف لاری گیٹ لے آئے تو جناب تاریخ جا کے پہلے پوچھو ایسا صاحب جان کو سارے کو پوچھو اسی تا سنی امیر المجاہدین دے بندے کھڑکا کے لیندہ. اسلام کچے بندے نہیں لیندہ, کچے گھڑے تا مائیاں نہیں لینی ہیں. اسلام کچے بندے لے لیندہ, اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. کدی بدر اس لے لیندہ, کدی احد اس, کدی خندق اس, کدی مرائسس, کدی مستلق اس, کدی تبوک اس. پھر کہندہ وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. اس واسطے تسی ان میدان عمل جا رہے ہو, یہ شیخ نہیں حضرت یہ میخانہ ہے. ہاں اس واسطے بڑے احتیاط نال بڑے, اور اے جو کچھ تسا جناب تو انہوں پڑھایا گیا اور لکھایا گیا اندہ یہ مطلب نہیں کہ کل صبح کسی نے نمی تحقیق آئی ہوئے کہ انہیں اسلام واسطے نما کٹا کھولے ہوئے. بالکل ایک بات نہیں ہے. اگر اسلام دی عزت نہیں کرا سکتے تو جناب اس کی جناب کسی ایسی گل دا باعث نہ بنا کہ تانوں لوگ بیٹھ کے کہن کہ جناب آ رہا, بلکہ اسلام دی عزت دا باعث ہے بننا کہ حضرت امام محمد نو بغداد دی گلیاں لوگ بیٹھ کے کہندے کہ اگر غلام محمد ہو جاتے آقا محمد کی شان ہونی. اس واسطے تسا اسلام کی عزت دا سبب بننا اور انشاءاللہ ہو, لیکن جا کے نویں نہیں. اگر لوگوں نے تحقیق آئی ہوئی تو یہ گل طے ہے کہ آج دے دور تحقیق دی لوڑ نہیں, امت میں ایک صلاح الدین ایوبی دی لوڑ ہے, ایک محمود غزنوی دی لوڑ ہے, ایک طارق بن زیاد دی لوڑ ہے, ایک یوسف بن تاشفین دی لوڑ ہے. اسلام میں انہاں چیزیں دی لوڑ ہے. اور اقبال کہتا کہ دین اگر تک پختہ بے آدابش دی بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہتا یوٹیوبر کو دین نہ پوچھن چلا جائیں. ہاں اقبال کہتا انہوں کو پوچھنا چلا جائیں, کہتا انہوں خوشکیوں کو نہ پوچھیں. اقبال کس کو پوچھئے؟ کہتا دی بغیرت صحبت اربابش. کہتا دین پوچھنا ہوتا داتا دی حجویری دی چوکٹ تے آ جائیں, خواجہ اجمیری دی چوکٹ تے آ جائیں, حضرت محدث اعظم دی چوکٹ تے آ جائیں, حضرت مفتی عبدالقیوم مدارمی دی چوکٹ تے آ جائیں. بس دین واسطے اس واسطے بابا جی کہندے سن میں اے نہیں پڑھیا کہ دین نے کدھر سر چکایا ہوئے, کدھر جناب سر ڈھا کے گل کی ہوئے. نا اے 313 سن تے سر چک کے گل کی تھی. اے مفتی صاحب نے قبلہ نے کہ غزوہ تبوک دا سنایا نا وہ موقع, اور جناب حضرت مرارہ بن ربیعہ, ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک اے طرح صحابہ پیچھے رہ گئے. حضرت کعب بن مالک حضور دی بارگاہ اے ہے گل کہ سارا کچھ بندہ جانتا ہوئے لیکن حضور دی بارگاہ آ جاوے اگر جواب ہے دینا. حضرت کعب بن مالک آئے نا حضور دی بارگاہ تے عرض آگے کی تھی, حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے تبوک وچ؟ حالانکہ کعب بن مالک نے کی کیا ہے, سارے علماء واسطے فقہاء واسطے گل سند ہے. حضرت کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ بڑا گل باز آدمی جا, بڑیاں گلاں آنیاں, بڑا جناب بندے نو پڑھا لینا ایک منٹ کہ یا رسول اللہ بارگاہ تو ہٹی ہے کوئی گل نہیں, سستی ہو گئی. میرے آقا و مولا نے فرمایا اٹھ جا کعب تیرا فیصلہ اللہ کرے گا. حضور دی بارگاہ آ گئی, کیا حضور میں ایک سیکنڈ اس بندے جناب دائیں بائیں کر لینا, لیکن بارگاہ تو ہٹی ہے کوئی دوسری گل نہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اٹھ جا اللہ تیرا فیصلہ کرے گا. حضرت کعب بن مالک چلے گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن بعد حضرت بلال نے حکم دیتا, فرمایا بلال جا کے انہوں نے دروازے تے دستک دیو, مرارہ بن ربیعہ, ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک دے انہوں کو اپنی بیویاں بھی مل کے بھیج جاؤ. جدو گئے کہ انہیں جا کے دستک دیتی, انہیں کہا جناب ہون کوئی نما حکم, انہیں کہا جناب حضور فرمان دینا اپنی بیویاں میں کے بھیج جاؤ. اے ہے حضور دا فرمان دار. انہیں کہا پوچھ کے آؤ کہ طلاق دے کے بھیجنیاں یا ہمیں بھیج دینا. اور واپس آیا میرے آقا مولا نے فرمایا نہیں ہمیں بھیجنیاں. حضرت کعب بن مالک گھارے چن اتنی دیر کیسر روم دا خط آ گیا. اے حضور دی بارگاہ کیسر روم دا خط آیا. جدو آپ نے کھول کے پڑھیا تو انہیں لکھیا سی سنیا تیرے آقا